شاعری کا جو ہے آغاز کریں گے، شعراء کو بلائیں گے۔ محترم فیضان عارف صاحب کو سٹیج پہ آنے کے، یہ بہاولپور کی زرخیز زمین سے تعلق ہے ان کا، نامور اور جانے مانے شاعر ہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے صحافت سے وابستہ ہیں۔ جنگ اخبار آپ ساروں نے سنا ہوگا، پاکستان میں بہت مشہور رہا ہے جنگ اور اخبار جہاں، جس میں بہت سارے ماشاءاللہ ماڈل ساروں کی تصویریں لگتی تھی۔ اخبار جہاں میں ہفتہ وار کالم لکھتے تھے۔ وینس ٹی وی آپ سب کو شاید پتا ہو، وینس ٹی وی سے بھی منسلک ہیں اور لاتعداد علمی اور ادبی اور سیاسی پروگرامات کر چکے ہیں۔ جناب فیضان عارف صاحب، اب میں دعوت دوں گا سٹیج پہ آنے کی، تشریف لانے کی۔ بہت مشہور شخصیت، ان کا فیس بک میں نے چیک کیا، میں سمجھا صرف اسلام چینل پہ سہیل زرار بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جب میں نے ان کا جتنا سرچ کیا فیس بک پہ، یہ اور کھلتے گئے، اور پھر مجھے ناروے ملا، امریکہ ملا، جو آپ کے نام میں کنٹری آتے، جہاں مسلمان قیام ہے، جہاں کسی کی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، کچھ بھی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت زبردست ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن رکھا ہوا ہے۔ ان کا یوٹیوب، فیس بک، ان کا جو اسلام چینل پہ پروگرامات ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں۔ یہ بہت مشہور انسان ہے ماشاءاللہ، انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے۔ لندن میں ان کی ادبی تنظیم بزم سخن برطانیہ کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، اور پچھلے 8 برس سے بزم کے تحت لاتعداد عالمی اور ملکی مشاعروں کا انعقاد کر چکے ہیں۔ کچھ 6 برس پہلے اسلام چینل اردو سے رشتہ جڑا ان کا، اور وہاں سے ہفتہ وار پروگرامات بزم سخن، جب آپ کو موقع ملے بزم سخن کا ضرور اسے دیکھیں، پروگرام آتا ہے اسلام چینل پہ، وہ بھی یہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ میں سہیل زرار بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں۔ سہیل زرار بھائی، اب میں جو سہیل زرار بھائی کی ٹیم ہے، بہترین ٹیم ماشاءاللہ، انہوں نے جس طرح موتی پروئے ہوتے ہیں، ان سب شعراء کو میں نے کبھی اتنے شعراء کو اکٹھے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 1 یا 2 شاعر اکٹھے دیکھے ہیں، اور سارے شاعر بکھرے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سہیل بھائی نے سارے شاعروں کو موتی کی طرح پرویا ہوا ہے۔ ان سب شعراء کو میں چاہوں گا ایک ایک کر کے سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ جناب سید شان کانپوری صاحب، جناب ڈاکٹر صفدر سعید، جناب کامران زبیر کامی بھائی، جناب منان قدیر منان بھائی، جناب اشتیاق زین بھائی، برائے مہربانی یہ سٹیج پر تشریف لے کر آئیں۔ اور اب یہاں سے تھوڑا سا میں بھی سانس لے لوں، تو میرے خیال سے میں سہیل زرار بھائی کو سٹیج دینا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ اقبال شاہ صاحب کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں، اس لیے کہ جس طرح پچھلے لگ بھگ 3 گھنٹے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، جس خوبی سے، جس خوبصورتی سے یہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے۔ نہیں، تالیاں ہلکی بجی ہیں، تھوڑی اور زیادہ بجنی چاہیے تالیاں۔ جو یونائٹڈ پاک کمیونٹی ہے، الحمدللہ آج اس کا پہلا مشاعرہ ہے، اور ہمیں بھی ہم سب کو یہ فخر اس بات پر ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں سب کو فخر حاصل ہو رہا ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، اور اس مشاعرے کی جو ٹیم ہے وہ بزم سخن برطانیہ کی ٹیم ہے، جو مفتی عبدالوہاب صاحب اور فیضان عارف صاحب کی زیر سرپرستی آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں، اور باقی جتنے شعراء، یہ سب جتنے بھی دوست میرے آئے ہیں بزم سخن کی، آپ یقین کیجئے لگ بھگ کوئی 8-10 برس پرانی بات ہے، میں عابد علی بیگ صاحب یہاں لندن آئے اور ہم نے ایک پہلا پروگرام کیا میرے گھر میں، اور وہاں سے اس بزم سخن کی جب بنیاد پڑی تو اس کے بعد بس پھر لوگ ملتے چلے گئے۔ ہمارے ایک اور دوست تھے قاسم بابا صاحب، وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، ان کی نشانی ہمارے ساتھ یہاں زاہد بھائی موجود ہیں۔ ان سب کو یاد ہوگا کہ بہت دشواریاں تھیں شروع میں، پہلے تو شعراء کو جوڑنا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، جیسے ہمارے یہاں ویسے ہی سیاسی مشکلات ہوتی ہیں، وہی سارے مسئلے یہاں بھی تھے۔ ہمارے یہاں بھی شعراء میں بھی فرقہ بندی ہوتی ہے، مسالک ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی، تو وہ بھی مسئلے مسائل تھے، وہ بھی ہمیں ڈیل کرنے پڑے۔ لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا مقصد صرف اردو کا فروغ اور صرف زبان کی ترویج ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں۔ میں اور سعید
وہ پہلے سعید کانپوری صاحب ہم دونوں ساتھ تھے، اور ہم نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک اسٹیج سیٹ اپ کریں اور نیچے بیٹھ کے پروگرام دیکھیں اور پروگرام سنیں۔ شروع میں ہم نے یہی کیا، UK اسلامک مشن کے تحت اور بہت سے اور دوسری تنظیموں کے تحت جب پروگرام کیے تو ہم نے یہی کی۔ لیکن آج میں یونائٹڈ پاک کمیونٹی کا اس پروگرام کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے، اور میں یقینی طور پہ دیکھتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ پروگرامز یہاں ہوں گے جب ہم آیا کریں گے۔ تو یہاں ماشاءاللہ آج بھی بڑی تعداد یہاں لوگوں کی موجود ہے اور اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میں اصغر شاہ صاحب کے لیے اور اقبال شاہ صاحب کے لیے فیضان عارف صاحب کی اجازت سے ایک شعر پڑھوں گا غالب کا، کہ غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو میں ان دو شاہوں کا مصاحب بننا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ شہر میں اتراتا پھروں اور کہوں کہ یہ وہ دو شاہ ہیں، اصغر شاہ اور اقبال شاہ، جنہوں نے اس لگ بھگ ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل سنسان ہے، جہاں پاکستان کمیونٹی نہیں ہے، اردو سمجھنے والے نہیں ہیں، وہاں بھی اس کو گل گلزار بنا دیا اس جگہ کو۔ تو بھرپور تالیاں اصغر شاہ صاحب کے لیے بھی اور اقبال شاہ صاحب کے لیے۔ اس کے علاوہ طیب رضا خان صاحب، جن کو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، عمیر بھی بیٹھے ہیں، عمیر رضا خان صاحب، یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ طیب تو ہم بچپن میں ایک ہی گلیوں میں کھیل کود کے جوان ہوئے، ہم نے اپنا سیاسی، شعری، ادبی سفر سب وہیں سے شروع کیا۔ اس کے بعد جب برطانیہ تشریف لے آئے یہ لوگ تو وہاں سے بھی ہم ساتھ رہے، عمیر بھی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ۔ بہت وقت ہم نے ساتھ گزارا، مجھے یاد ہے، عمیر میری تصحیح کریں گے کہ بہت شروع میں ہم نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی، اس کا کچھ نام کیئر فار یو کچھ اس طرح کر کے رکھا، طیب بھائی کو اس کا صدر بنایا۔ تو یہ طیب بھائی کے اندر جو یہ جراثیم موجود ہیں خدمت خلق کے، وہ ہم سب ایک زمانے میں ہم سب کے اندر تھے، اور الحمدللہ وہ جراثیم اچھے جراثیم تھے۔ یعنی کہ آج کل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی پازیٹیو چیز ہو جائے تو ڈرنے لگتے ہیں لوگ، لیکن ایک دور تھا کہ پازیٹیونیس سے لوگ ڈرتے نہیں تھے، مثبت چیزوں سے ڈرتے نہیں تھے، اب مثبت چیزوں سے ڈرنے لگے۔ تو الحمدللہ طیب بھائی نے جو یہاں پورٹسموتھ میں جس طرح انہوں نے بنیاد ڈالی اور لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کے چلے، تو طیب بھائی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں بجائے گا طیب بھائی کے لیے۔ خاص کر جو انہوں نے پیس سینٹر کی بات کی، وہ 2013-14 میں کی بات ہے، وہ ابتدا کر رہے تھے، بہت پریشان تھے، بہت جگہوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی نیت صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی منزل آسان کی، اور الحمدللہ آج وہ پیس سینٹر یہاں موجود ہے۔ اور جس طرح کے مفتی صاحب نے آگے بڑھ کر پہل کر کے حصہ لیا، انشاءاللہ ہم سب بھی اپنا اپنا حسب توفیق ضرور اس میں حصہ ڈالیں اور اس پیس سینٹر کو کامیاب کریں۔ تو یہ ایک تو درخواست تھی میری آپ سے۔ دوستوں، مشاعرہ جو ہے آپ سب نے شاید بہت سو نے دیکھا ہو، صرف اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ داد ضرور دیں۔ دیکھیں اتنی دور سے شعراء یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تھوڑا سا ایک تو بچوں سے درخواست ہے کہ بچوں کو بھی ذرا بٹھا لیں تاکہ بچے بھی لطف اندوز ہوں، کم سے کم اردو کے کچھ الفاظ کانوں میں پڑھتے رہیں گے تو مفتی صاحب کی وہ بات جو انہوں نے کہی کہ یہاں اردو کی ترویج کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ لانا ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کوئی ایک آدھ لفظ بھی آج یہاں سے لے کے چلے جائیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو مختلف محافل میں آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لفظ لے کے جاتے ہیں۔ فیضان بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ایک یہاں سے مشاعرے سے ایک لفظ لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم سب کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جاتے ہیں کسی بھی تقریب سے۔ تو میری درخواست ہے کہ بچوں کو بھی تھوڑا سا خاموش کرا لیں، تھوڑا سا بچوں کو بھی سمجھائیں کہ مشاعرے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، مشاعرے کو کس طرح ہمیں سننا ہوتا ہے۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش تھی بزم سخن کی کہ اپنی ان محافل کو صرف اپنے اسٹوڈیو تک محدود نہ رکھیں، بلکہ شہر کے کونے کونے تک لے کے جائیں، لندن میں اور باہر بھی لے کر جائیں۔ اس کی وجہ شاید میری ایک دفعہ سعید صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا یار یہاں میں جب علاقوں کے نام دیکھتا ہوں، ہیم شائر اور برگ شائر، بکنگم شائر، لیسٹر شائر، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نام یہ سوچ کے رکھے گئے تھے کہ یہاں ایک زمانے میں شاعر بہت جمع ہو جائیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ اب الحمدللہ آج ہم ہیم شائر میں بھی آ گئے، اور ہیم شائر الحمدللہ جی، اور آج ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس مشاعرے کا جو پہلا مشاعرہ، دیکھیں پہلا ہی پتھر، پہلے ہی اینٹ رکھنا جو ہے وہ اصل کام ہوتا ہے،
وہ اس کو اس قدر یادگار بنا لیا جائے کہ ہم سب بار بار اصغر بھائی سے یہ کہیں کہ اصغر بھائی شعراء کو جمع کیجئے، مشاعرہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ پہلا مشاعرہ ہے، تو یہاں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی شاعری بہت اچھی، وہ شعر کہتے ہوں گے اپنے دوستوں کے درمیان، لیکن ان کو شاید بہت زیادہ مواقع یہاں ہوتے ہوئے نہیں ملے کہ وہ مختلف مشاعروں میں جائیں۔ تو میں ہماری اس محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں وہ عابد علی بیگ صاحب ہیں۔ عابد علی بیگ صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عابد علی بیگ صاحب نے، جیسے انہوں نے بتایا کہ 40 برس سے ریڈیو ٹی وی سے منسلک ہیں، مختلف ممالک میں انہوں نے ریڈیو کے ساتھ جڑ کر پاکستان کی اردو کی زبان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن ابھی جو حال میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے جس پر یقیناً ابھی ابتدا ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگوں تک وہ چیز پہنچ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور آگے آگے پہنچے گی۔ ان کا کارنامہ ہے کہ ان کی کتاب آئی ہے قومی زبان فارسی یا اردو۔ یہ ایک بہت لمبی چوڑی پرانی بحث ہے، یہ چل رہی ہے کہ اردو زبان جو ہے، جو قومی ترانہ ہے پاکستان کا، وہ اردو زبان میں ہے یا فارسی زبان میں ہے۔ بہت اس پہ تنقید یہ ہوئی کہ اس میں صرف ایک لفظ کا جو ہے وہ اردو کا ہے، باقی تمام الفاظ عربی یا اردو کے، عربی یا فارسی کے۔ تو عابد علی بیگ صاحب نے لگ بھگ سالوں کی محنت کے بعد یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ترانہ جو ہے یہ خالصتاً اس اردو زبان میں ہے جس وقت یہ ترانہ لکھا گیا وہ زبان بولی جا رہی تھی۔ تو ان کو بھرپور اس بات پر تالیاں بجنی چاہیے عابد علی بیگ صاحب کے لیے، اس کتاب کے لیے۔ اس کتاب کی کچھ کاپیاں یہاں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی انشاءاللہ آ رہی ہیں تو بعد میں آپ سب کو مل جائیں گی۔ اس کتاب پر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، شعراء ادیب بھی اب یہ بات مان رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ اردو میں ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی کہ آج کی محفل کی صدارت جو ہے وہ عابد علی بیگ صاحب فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ آج کی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں اس مشاعرے کے، ویسے تو ہم سبھی کو مہمان خصوصی کہیں گے جتنے ہمارے دوست لندن اور اطراف سے تشریف لائے ہیں، خاص کر اس مشاعرے میں شرکت کے لیے میری خصوصی دعوت پر۔ لیکن آج کی اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے وہ دوست ہیں کہ لگ بھگ 8-10 برس پہلے جب میں نے ان کا پہلے دفعہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھا، اور وہ ادبی پروگرام تھا، تو اس دن سے میں نے ان کو اپنا غائبانہ استاد مان لیا، اور میں ان کو فالو کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 2016 میں نے پروگرام شروع کیا اسلام چینل اردو پہ، تو اس وقت تک میری ان سے جان پہچان نہیں ہو پائی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں نے ان سے دوستی کی، ان سے سیکھا، ان سے سیکھ رہا ہوں ابھی بھی۔ لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ جب اس کی غزل آئی اور اس غزل نے ساری دنیا میں اپنا سکہ جما لیا، میں وہ غزل کے اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ اشعار یہ خود سنائیں گے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ان کا سر چڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، اس کے باوجود یہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی رہے۔ جس شخص کو دوسروں کے ہزاروں شعر یاد ہوں، اصل شاعر وہی ہوتا ہے۔ یہ وینس ٹی وی سے منسلک ہیں، اخبار جہاں میں لکھتے رہتے ہیں، مختلف کالمز لکھتے رہتے ہیں، اور ہم جیسوں کی محفلوں میں آ کے ہماری عزت افزائی کرتے ہیں، ورنہ یہ عموماً مشاعروں سے گریز کرتے ہیں جانے سے۔ لیکن آج ان کی محبت خلوص لندن سے خصوصی طور پہ تشریف لائے جناب فیضان عارف صاحب، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے میں دوستوں کو بلاتا جاؤں گا ان کا تذکرہ اور تبصرہ کرتا جاؤں گا، لیکن خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا مفتی عبدالوہاب صاحب کا، جو ہماری کیونکہ ایک تعلق بھی ہے، ہم دوست بھی ہیں، ہم ساتھ میں ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ہماری کہیں نہ کوئی نہ کوئی محفل جمتی ہے، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، گپے بھی لگاتے ہیں، شاعری بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب ان سے درخواست کی تو بہت مصروف ان کا جو تھا ٹائم ٹیبل تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں آئے، اور جس طرح انہوں نے اس چیریٹی کو اسٹارٹ کیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سینٹر جو ہے پیس سینٹر بہت جلد اپنے تمام قرضوں سے نجات حاصل کر لے گا۔ تو بھرپور تالیاں مفتی عبدالوہاب صاحب کے لیے، وہ تمام احباب جو ہمارے ساتھ لندن سے اور اطراف سے تشریف لائے ہیں، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مشاعرہ شروع کرتے ہیں۔ دوستوں ہوتا کیا ہے کہ ایک شعر تھا، ہو سکتا ہے فیضان بھائی کہے کہ یہ شعر اس طرح نہیں ہے، شاید دوسرے انداز سے ہو، لیکن میں اس کو اسی طرح پڑھتا ہوں کہ تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو ملا دیں گے، تمہاری نفرتوں میں پیار کی خوشبو ملا دیں گے، ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
بھائی ذرا تصحیح کر کے بھی پڑھا دیں. جو فیضان بھائی آئیں گے تو تصحیح کر دیں گے انشاءاللہ. تو دوستو یہاں ہمارے درمیان کچھ اور احباب جو اسٹیج پہ موجود ہیں, یہ تو لندن اور اطراف سے تشریف لائے ہیں, لیکن دو ایسے دوست بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں ویسے ساؤتھ پنجاب کی نمائندگی ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہے, کافی احباب یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صفدر سعید, منان, فیضان بھائی وہ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. اور لیکن ہمارے جو اسٹیج پہ نیچے جو بیٹھے ہیں دوست ہمارے, ان کا تعلق بھی لیا سے ہے. میں درخواست کروں گا آج کے مشاعرے کے پہلے شاعر محمد شکیل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے لوکل شاعر ہیں, ان کو بھرپور داد ملنی چاہیے, اور شعر اصل تک پہنچنا, اگر آپ تک پہنچ رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, تو برائے مہربانی بھرپور داد دیجیے گا. اس میں شرم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل آرام سے آپ کو داد دینی. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد شکیل صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل, میں مانتا سبھی کو ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سر آپ سب لوگوں کی نظر ایک کلام لکھا ہے, ابھی پڑھاؤ زمینی نہ آسمانی ہے. ابھی پڑھاؤ زمینی نہ آسمانی ہے, یہ لامکانی ہماری بڑی پرانی ہے. تو ایسے لوگوں میں آ کر یقین بانٹتا ہے, تو ایسے لوگوں میں آ کر یقین بانٹتا ہے, وہ جن کا پہلا تعارف ہی بدگمانی ہے. وہ جن کا پہلا تعارف ہی بدگمانی ہے. بھڑک اٹھے نہ اٹھے بات کا معاملہ ہے کہ ہم نے تو تھوڑی بہت آگ لگانی ہے. کسی کو مرضی کا کردار مل سکا ہی نہیں, کسی کو مرضی کا کردار مل سکا ہی نہیں. لکھاریا تیری حیرت پہ, لکھاریا تیری حیرت زدہ کہانی ہے. سناؤ شعر تو دل میں اتار لے کوئی, سناؤ شعر تو دل میں اتار لے کوئی. کرو جو بات تو لگے شخص خاندانی ہے. یہ کون مارا گیا ہے کنارے پر پیاسا, یہ کون مارا گیا ہے کنارے پر پیاسا, جو آج شرم سے دریا بھی پانی پانی ہے. میں کتنے سال سے اسی دشت میں مقیم رہا, میں کتنے سال سے اسی دشت میں مقیم رہا, کہ ایک عمر ہوئی اپنی خاک چھانی ہے. اسی لیے مجھے صحراؤں سے عقیدت ہے. آپ کی نظر سر, اسی لیے مجھے صحراؤں سے عقیدت ہے. کہیں پڑھا تھا کہ یہ کیس کی کہانی ہے. تمہارے ہونٹ ہماری جابی پہ زہر ہیں, تمہارے ہونٹ ہماری جابی پہ زہر ہیں. کسی حسین مصور کی یہ کہانی ہے. اور آخر میں, کچھ اس لیے میری باتوں میں رازداری ہے, کچھ اس لیے میری باتوں میں رازداری ہے, کہ ان دنوں میں فقیروں سے یاری ہے. پرندے میرے طرف دار ہونے ہی والے تھے, پرندے میرے طرف دار ہونے ہی والے تھے, پھر اس نے آ کے بتایا یہ شکاری ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب. شکیل صاحب کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے.
اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ اسٹیج سے بھی بھرپور رسپانس آ رہا تھا. تو بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے اپنے خوبصورت کلام پیش کیا. زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا ہے. زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا ہے، اور کانپتے ہاتھوں سے تم نے جنہیں رکھا تھا کبھی، کانپتے ہاتھوں سے تم نے جنہیں رکھا تھا کبھی، ایک ایک پھول کتابوں سے نکل آیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے کہا کوشش کر کے کچھ ایک دو اشعار سناتے رہے بیچ بیچ میں. اگلے جو مہمان جن کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ بھی مہمان نہیں ہیں بلکہ وہ بھی میزبان ہیں. وہ بھی پورٹسموتھ سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہیم شائر نے بھی بہت اچھے اچھے شاعر پیدا کیے ہیں، یہاں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. تو میں درخواست کروں گا اپنے دوسرے دوست جناب حسن عسکری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب محترم حسن عسکری صاحب. بہت شکریہ جی. اتنی خوبصورت محفل میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کچھ بولوں. میرا تعلق پنجاب سے ہے. ابھی تک سب لوگوں نے اردو میں بات کی تو آپ کی اجازت سے میں پنجابی میں کچھ کہوں گا. میں کوئی شاعر یا لیکھک نہیں ہوں لیکن ادب کا قدردان ہوں. تو اس حوالے سے بلے شاہ صاحب کا ایک مختصر سا کلام ہے کہ جواب دس ہاں شہر لاہور اندر، جواب دس ہاں شہر لاہور اندر، کنے بوہے تے کنیاں باریاں نے، اتھوں دیاں کھوئیاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے، اتھوں دیاں اٹاں کنیاں ٹوٹیاں تے کنیاں ساریاں نے، تے ذرا سوچ کے دمی جواب اتھوں دیاں کڑیاں کنیاں ویاہیاں تے کنیاں کواریاں. تو جواب ہے جی، جواب دساں جی شہر لاہور اندر لکھاں بوہے تے لکھاں باریاں نے، جنہ کھوئیاں تو بھر کے مشوق پانی، اوہیو مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے، جنہ اٹاں تے تر گئے پیر عاشق، اوہیو ٹوٹیاں تے باقی ساریاں نے، تے جڑیاں بہندیاں نال اپنے سجناں دے، اوہیو ویاہیاں تے باقی کنواریاں نے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بلے شاہ صاحب کا کلام پیش کیا. دوستوں اب چلتے ہیں سٹیج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کو دعوت دیتے ہیں جو کافی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے. بزم سخن نے جب اپنے مشاعرے شروع کیے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ نئے شعراء کو لایا جائے. استادوں کی الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کمی نہیں تھی. ہمارے استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں. اگر وہ ہوتے تو وہ ایسے جوان مرد ہیں 80 برس کی عمر کے باوجود وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر محفل میں جاتے ہیں. آج وہ یہاں موجود نہیں لیکن ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے پروفیسر عقیل دانش صاحب کے لیے. انہوں نے جب ہمیں اپنی نگرانی میں اور اپنی زیر سرپرستی ہم ان کے جب آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ کہنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، کبھی کبھار وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ظاہر ہے اگر آپ بے وزن شاعری پڑھیں گے مشاعرے میں یا بحر سے خارج پڑھیں گے یا شاعری کا کوئی معیار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ شاعری شاید تھوڑی دیر کے لیے تو چل جائے، بعد میں وہ اس کا معیار نہیں بنتا. مشاعرے میں تو بہت کچھ چل جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد مسئلہ رہے گا. تو عقیل دانش صاحب نے الحمدللہ نئے شعراء کا استقبال بھی کیا، انہیں سہارا بھی دیا، انہیں سنبھالا بھی. اس کے علاوہ مظفر احمد مظفر صاحب ہمارے بزم سخن کے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ دیا. لیکن الحمدللہ ایک ٹیم بنتی چلی گئی. تو میں اب جس اپنے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں وہ پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہے، اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے ان کا ہاسپٹل میں بھی اپنے کام ہے وہ کرتے ہیں، لیکن شعر و ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بھی جو ہے بھاولپور سے آپ کا بھی تعلق ہے، ملتان سے تعلق ہے، بلکہ یہ سرائیکی بیلٹ کے لوگ جو آج ہمارے یہاں موجود ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اپنا کلام بھی سنائیں گے. یہ بھی بزم سخن کی دریافت کہوں گا میں ان کو، اور اب یہ بزم سخن کی پہچان ہے. تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صفدر سعید سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ڈاکٹر صفدر سعید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سامعین اور حاضرین سے درخواست ہے کہ داد آنی چاہیے۔ یہ لندن سے اور لوٹن سے اور دور دور سے آپ کے مہمان آئے ہیں، شاعر کو جو ہے وہ داد چاہیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اگر آپ کو شعر اچھا لگے تو پلیز۔ ابھی حسن عسکری صاحب پنجابی میں کچھ کلام پڑھ کے گئے ہیں، تو میں اپنا اسی طرح پنجابی چو شروع کراں گا تھوڑا، تاکہ پنجابی بھائی بھی تھوڑا تو کرا۔ یہ یونائٹڈ پاکستان یونائٹڈ کمیونٹی جو بنائی ہے، اس میں سب لوگ ہی ہیں۔ کاش کہ مجھے پشتو آتی تو میں پشتو میں بھی کچھ پڑھ سکتا، لیکن پنجابی کچھ۔ یہ کرونا کے دنوں میں نے یہ لکھا تھا، ہن جنی حیاتی رہندی ہے۔ صاحب صدر آپ کی اجازت سے سر؟ ہن جنی حیاتی رہندی ہے، گل اکو اے کملی کہندی ہے۔ ہن جنی حیاتی رہندی ہے، گل اکو اے کملی کہندی ہے۔ اٹھ صفدر یار منا لے توں، روز قبراں تے مٹی پیندی ہے۔ اٹھ صفدر یار منا لے توں، روز قبراں تے مٹی پیندی ہے۔ ہن جنی حیاتی رہندی ہے، گل اکو اے کملی کہندی ہے۔ تو اردو کی محفل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اردو کی غزل نہ ہو۔ ایک آپ نے مصرع سنا ہوگا، بہت مشہور ہوا تھا، وہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں آفتاب صاحب۔ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ ان کی اجازت لے کے میں نے ایک غزل کہی تھی اسی زمین میں، اسی بحر میں۔ فیضان صاحب، عابد بھائی، طوفان بلا خیز سے ہارا تو نہیں ہوں، طوفان بلا خیز سے ہارا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ طوفان بلا خیز، محبت سے طوفان بلا خیز سے ہارا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ یہ شعر پہ غور کیجئے گا عابد بھائی۔ دجلہ مجھے قطرے میں دکھائی نہیں دیتا، دجلہ مجھے قطرے میں دکھائی نہیں دیتا، غالب میں تیرا دیدہ بینا تو نہیں ہوں۔ بہت محبت۔ دجلہ مجھے قطرے میں دکھائی نہیں دیتا، غالب میں تیرا دیدہ بینا تو نہیں ہوں۔ یہ پورسمت کے دوستوں کے لیے جنہوں نے اس دیار میں آ کے ڈیرے لگائے اور دولت اور ہر چیز لٹا دی۔ دولت کے ترازو میں مجھے تولتے کیوں ہو، دولت کے ترازو میں مجھے تولتے کیوں ہو، میں بندہ انمول ہوں ہیرا تو نہیں ہوں، میں بندہ انمول ہوں ہیرا تو نہیں ہوں۔ دولت کے ترازو میں، دولت کے ترازو میں مجھے تولتے کیوں ہو، میں بندہ انمول ہوں ہیرا تو نہیں ہوں۔ بہت محبت۔ محفل سے فلک، محفل سے فلک تو نے نکالا ہے تو کیا غم۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں فلک کو چینج کر کے صنم کر دیتا ہوں۔ محفل سے صنم تو نے نکالا ہے تو کیا غم، محفل سے صنم تو نے نکالا ہے تو کیا غم، میں خانے کا رستہ ابھی بھولا تو نہیں ہوں، میں خانے کا رستہ ابھی بھولا تو نہیں ہوں۔ محفل سے فلک تو نے نکالا ہے تو کیا غم، میں خانے کا رستہ ابھی بھولا تو نہیں ہوں۔ شعر پہ غور کیجئے گا۔ میں قطرۂ خون بن کے، فیضان صاحب، میں قطرۂ خون بن کے سرے نوکے میاں ہوں، سرے نوکے میاں ہوں، میں قطرۂ خون بن کے۔ اگر پسند ہے تو پلیز ذرا داد ہونی چاہیے۔ میں قطرۂ خون بن کے، میں قطرۂ خون بن کے سرے نوکے میاں ہوں، آنسو کی طرح آنکھ سے ٹپکا تو نہیں ہوں، آنسو کی طرح آنکھ سے ٹپکا تو نہیں ہوں۔ بہت محبت۔ آنسو کی طرح آنکھ سے ٹپکا تو نہیں ہوں،
میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، طوفان بلا خیز سے ہارا تو نہیں ہوں۔ اس شعر میں ایسا فلسفہ ہے کہ ہمارے صوفیہ، ہمارے مفتی صاحبان ان کی محفل میں آئیں تو پھر دنیا یہ آپ کو کائنات کے جو کرشمے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، آ دل میں میرے، آ دل میں میرے تجھ کو جہاں آشنا کر دوں، آ دل میں میرے تجھ کو جہاں آشنا کر دوں، کلزم ہوں میں ہنگامہ دریا تو نہیں ہوں، کلزم ہوں میں ہنگامہ دریا تو نہیں ہوں، آ دل میں میرے تجھ کو جہاں آشنا کر دوں، کلزم ہوں میں ہنگامہ دریا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ اس کا مقطع ہے صفدر کہ میں ہوں آئینہ خستہ و پامال، صفدر کہ میں ہوں آئینہ خستہ و پامال، ٹوٹا ہوں مگر ٹوٹ کے بکھرا تو نہیں ہوں، ٹوٹا ہوں مگر ٹوٹ کے بکھرا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ بہت محبت، پورٹسموتھ والوں کی بہت محبت، یاد رہے گی۔ ٹوٹا ہوں مگر ٹوٹ کے بکھرا تو نہیں ہوں، یہ تھے ڈاکٹر صفدر سعید صاحب۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ آگے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، کھل کے داد دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور بھرپور داد دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیے۔ بہت شکریہ دوستو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بزم سخن ہم نے شروع کی بنیاد رکھی، بہت سے دوست احباب آئے، بہت سے لوگوں کو ہم نے گلے لگایا، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہیں، سب مل جل کے سیکھتے رہیں گے۔ سیکھنے کے عمل کے دوران ایک ایسی اور شخصیت ہمارے ساتھ آ کے جڑی، لیکن ان کے اندر ایک شعلہ تھا، جو چنگاری تھی، جو شعلہ بننے کو تیار تھی، اور ذرا سی اس کو مہمیز ملی جب محفلوں میں وہ آئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اشعار پیش کریں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ مشاعرہ آہستہ آہستہ آئے اور وہ روایتی شاعری، خالص شاعری، ایسے الفاظ جو شاید اب بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، انہیں بھی انہوں نے استعمال کیا، اضافتوں کے ساتھ اتنی خوبصورت شاعری کی، اور پھر جب اس پر ترنم کا تڑکا لگا تو وہ اشعار جو ہے وہ بہت پسند کیے گئے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں لندن سے اسلام سے تشریف لائے ہیں کامران زبیر کامی صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ السلام علیکم۔ اپنے تعارف میں ایک شعر، کلمہ توحید لب پر پاس قرآن ہے میرے، کلمہ توحید لب پر پاس قرآن ہے میرے، دل میں ہے عشق محمد محو سجدہ چشم نم، دل میں ہے عشق محمد محو سجدہ چشم نم۔ دو شعر دیکھیے گا، کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، حصار نارسائی تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں، تجھے اس قید سے کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں۔ غزل کے چند اشعار دیکھیے گا، قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر، قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر، حیات و موت میں وقفہ بھلا ہے کتنی دیر، بھلا ہے کتنی دیر، غبار کرب میں آتی نظر جدائی ہے،
غبارے کرب میں آتی نظر جدائی ہے، شب دراز میں باقی سزا ہے کتنی دیر، شب دراز میں باقی سزا ہے کتنی دیر۔ بہت شکریہ۔ قرار جا کے تجسس میں ہم نے یہ جانا، قرار جا کے تجسس میں ہم نے یہ جانا، سوائے یاد الہی ملا ہے کتنی دیر، سوائے یاد الہی ملا ہے کتنی دیر۔ خیال یار میں بیتی ہے زندگی کامی، خیال یار میں بیتی ہے زندگی کامی، غم فراق کا شکوہ رہا ہے کتنی دیر، غم فراق کا شکوہ رہا ہے کتنی دیر۔ ایک غزل کے چند اور اشعار سنا کے آپ سے سر صاحب کی اجازت سے۔ نازک لبوں پہ نام پرانا نہیں رہا، نازک لبوں پہ نام پرانا نہیں رہا، ہم دل جلوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ہم دل جلوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، نازک لبوں پہ نام پرانا نہیں رہا۔ بزم ستم سے نکلے لیے داغ آرزو، بزم ستم سے نکلے لیے داغ آرزو، ہائے چراغ دل کا جلانا نہیں رہا، ہائے چراغ دل کا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، پیمان دوستی کو نبھایا ہے دوستو، پیمان دوستی کو نبھایا ہے دوستو، حالانکہ دوستی کا زمانہ نہیں رہا، پیمان دوستی کو نبھایا ہے دوستو، حالانکہ دوستی کا زمانہ نہیں رہا۔ فکر جہاں نہیں ہے امید وفا نہیں، فکر جہاں نہیں ہے امید وفا نہیں، جینے کا کوئی بھی تو بہانہ نہیں رہا، جینے کا کوئی بھی تو۔ اس کا مقطع دیکھیے گا، کامی یہ سرد مہریے شہر ستم گراں، کامی یہ سرد مہریے شہر ستم گراں، لگتا ہے الفتوں کا زمانہ نہیں رہا۔ اور پیچھے سے فرمائش آ رہی تھی تو 2-4 اشعار میں ترنم سے سناتا چلتا ہوں۔ اے خدا جانے کہاں لے جا رہا ہے دل مجھے، اے خدا جانے کہاں لے جا رہا ہے دل مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اب منزل کو میں منزل مجھے، چھا گئی وحشت سبھی سوچیں بکھر کر رہ گئیں، چھا گئی وحشت سبھی سوچیں بکھر کر رہ گئیں، شام تنہائی میں جینا ہو گیا مشکل مجھے، شام تنہائی میں جینا ہو گیا مشکل مجھے، ایک ذرا سی آرزو ہے چشم جانا سے یہاں، ایک ذرا سی آرزو ہے چشم جانا سے یہاں، کاش وہ دیکھے کبھی سمجھے کسی قابل مجھے، کاش وہ دیکھے کبھی سمجھے کسی قابل مجھے،
شہر ناپرسا میں بھی ہنستا رہا جیتا رہا، شہر ناپرسا میں بھی ہنستا رہا جیتا رہا، دوستوں کی مسکراہٹ کر گئی گھائل مجھے، دوستوں کی مسکراہٹ کر گئی گھائل مجھے۔ اور اس غزل کا مقطع پیش خدمت ہے۔ وہ ستم پرور تو کامی مہرباں ہونے کو ہے، وہ ستم پرور تو کامی مہرباں ہونے کو ہے، کر نہ دوں گمراہ دل کو اور کہیں یہ دل مجھے، کر نہ دوں گمراہ دل کو اور کہیں یہ دل مجھے، اے خدا جانے کہاں لے جا رہا ہے دل مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اب منزل کو میں منزل مجھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ کامی بھائی کا شاندار ترنم اور شاندار غزل کے لیے ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ کامران زبیر کامی صاحب، یہ ہماری جو ہے بزم سخن کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ دوستوں، میں اگلے جس مہمان کو دعوت کلام دے رہا ہوں، کوئی 20-22 برس پہلے ایک نوجوان، میں بھی نوجوان تھا 20-22 برس پہلے، ایسی بات نہیں ہے، تو اس سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ بھی پریشان تھے، اسٹوڈنٹ زمانہ تھا ہمارا بھی۔ انہوں نے مجھے کچھ اشعار سنائے، میں پہلے تو ان کی شاندار اردو سن کے ٹھٹک کے رہ گیا۔ میں نے کہا اتنی اچھی اردو کہاں سے ہو بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کا یو پی کا ایک شہر ہے کانپور، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو آپ زبردست اردو، ہمارے ننیہالی تعلق بھی کانپور سے ہے، تو وہ بڑا ایک تعلق جڑ گیا۔ اور اس کے بعد آج کوئی 20 برس گزر گئے، یہ میرے ساتھ ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ شامل رہے الحمدللہ۔ ہم نے شاعری کی جب، تو شاعری میں بھی ہمارے ساتھ آ گئے، اس سے پہلے ہم فلاحی کاموں میں جڑے، وہاں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے اور مختلف رنگ لیے، مختلف سیاسی تنظیموں کو جوائن کیا، تب بھی یہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو کامی بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کہا کریں کہ آپ کے یہ بہت پرانے نہیں، پھٹے پرانے دوست ہیں۔ تو میں دعوت کلام دوں گا اپنے بہت ہی اچھے دوست، بزم سخن برطانیہ کے تاسیسی رکن جناب سید شان کانپوری صاحب کو بھرپور تالیوں میں سید شان کانپوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت اچھا تعارف آپ نے کرا دیا۔ میں شروعات اپنے تعارف سے کروں گا، ایک شعر اپنے تعارف میں، کہ حسنین کا غلام ہوں، حسنین کا غلام ہوں تو دشمن یزید ہوں، حسنین کا غلام ہوں تو دشمن یزید ہوں میں کانپور سے شان ہوں سعید ہوں میں کانپور سے شان ہوں سعید ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک نعت کے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں شروعات میں، اور یہ زمین جو ہے وہ احمد فراز صاحب کی زمین پہ ہے۔ فیضان بھائی دیکھیے گا، ابھی تک شاید کسی نے اس پہ نعت نہیں کہی ہے۔ مفتی صاحب، نام محمدی کو جب پیش کلام رکھ دیا، نام محمدی کو جب پیش کلام رکھ دیا، میں نے تو ابتدا میں ہی حرف تمام رکھ دیا، میں نے تو ابتدا میں ہی حرف تمام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ اور شعر ذکر رسول سے ہوئی روشن عبارتیں میری، ذکر رسول سے ہوئی روشن عبارتیں میری، میرے قلم کے واسطے کیا خوب کام رکھ دیا، میرے قلم کے واسطے کیا خوب کام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ نور محمدی سے ہے روشن یہ شان گھر میرا، نور محمدی سے ہے روشن یہ شان گھر میرا،
تغرا نبی کے نام کا بالائے بام رکھ دیا، تغرا نبی کے نام کا بالائے بام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ میرے رسول کی عطا ہے شان ختم انتہا، میرے رسول کی عطا ہے شان ختم انتہا، تشنا لبوں کے واسطے کوثر کا جام رکھ دیا، تشنا لبوں کے واسطے کوثر کا جام رکھ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں، ایک مطلع اور چند شعر۔ یہ ابھی جو واقعات ہم لوگ کے اوپر گزرے ہیں کووڈ کے اور ادھر ادھر، آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں، پاکستان میں ہم لوگوں کی پرابلمس، یہ وہ بھائی، یہ وہ سب کی پرابلمس ان کے اوپر ہے کہ اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے، اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے، میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں۔ بہت شکریہ۔ اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے، میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اور شعر سنیے گا عابد بھائی ذرا، کہ اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے، میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز، اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز، جن کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز، جن کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور سیاسی حوالوں سے جو یہاں سے لے کے ہندوستان اور پاکستان اور اب تو یہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں، نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں، ان کا کوئی داتا کوئی بھگوان نہیں ہے، ان کا کوئی داتا کوئی بھگوان نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ مٹ جائیں گے ہم تم نے یہ سوچا بھلا کیسے، مٹ جائیں گے ہم تم نے یہ سوچا بھلا کیسے، فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مٹ جائیں گے ہم یہ تم نے سوچا بھلا کیسے، فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ شان صاحب۔ آپ کے لیے عابد علی بیگ صاحب نے ایک بہت خوبصورت ایک زمانے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور اس میں فی البدی کہا تھا کہ کوئی بزم سخن کی محفل ہو آپ اس کے لیے ضروری ہیں، کوئی بزم سخن کی محفل ہو آپ اس کے لیے ضروری ہے، آپ سید سعید شان تو ہیں کانپوری کے کانپوری ہیں۔ تو یہ سید شان کانپوری صاحب کے لیے عابد علی بیگ صاحب کا تحفہ تھا۔ دوستو اگلے جس مہمان کو دعوت دے رہا ہوں، میرا ان سے تعارف لگ بھگ کوئی 3-4 برس پہلے ہوا اور یہ کسی شاعر سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ شاعر تھے، مشہور بھی تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے مشاعروں میں جانا آنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس نے جب اپنی کتابیں پاکستان میں پبلش کی اور اس کی کتابیں چھپی تو اس کا خود کا کہنا یہ ہے کہ اس نے کتابوں کی آمدنی سے ماشاءاللہ اپنا گھر بنایا ہے۔ ہم لوگوں کی شاعری سے گھر برباد ہو گئے، ان کی شاعری سے ماشاءاللہ گھر بن گیا۔ لیکن یہ کمال تھا اور یہ خوبی ہے ہمارے ایک ایسے دوست میں جس کی شاعری اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، سرائکی میں ہو یا سرائکی اور اردو ملا کے جو نئی اس نے ایک وضع استعمال کی اور نیا ایک نئی چیز نکالی ہے، وہ اسی کا خاصہ ہے۔ آج کل بہت مشہور اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کی کتاب آئی سخن وران برطانیہ۔ جب وہ کتاب آئی تو انہوں نے برطانیہ کے بہت سے شعراء سے رابطہ کیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ جس طرح بہت سی کوششیں ہوئی ہیں کتابیں لکھنے کی، یہ بھی ایک کوشش ہوگی، کوئی نہیں لکھ سکے گا، یہ نیا نوجوان ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ اور پھر اس نے صرف 2-3 مہینوں کے بعد جب وہ کتاب منظر عام پہ آئی اور لندن سے گلاسگو تک جب اس کی تقریب رونمائی ہوئی تو بہت سے لوگ، میں خود جانتا ہوں، نام نہیں دوں گا، ہاتھ ملتے رہ گئے کہ کاش ہم نے بھی اپنا تعارف اسے کرا دیا ہوتا۔
تو یہ شاندار دوست شاعر ادیب بہت اچھا ہمارا دوست، میں درخواست کروں گا منان قدیر منان سے کہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں. لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ کچھ ایک تو تھوڑا سا مشاعرے کا ماحول اس طرح بنائیے کہ اس کو سن سکیں. آپ اگر قریب آ جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا، آپ زیادہ انجوائے کر سکیں گے، زیادہ محفل کو اچھی طرح سن سکیں گے. اور یہ جو شاعر ہے یہ اس کی اردو پنجابی سرائکی شاعری ہمیں سننی ہے، تو سننے کے لیے تھوڑا ماحول بنانا پڑے گا. اگر قریب آئیں گے اور داد و تحسین اور واہ واہ کریں گے تو آپ یقین کیجئے آپ بھی لطف لیں گے، ہم بھی لطف لیں گے. تو ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیں، ایک ماحول مشاعرے کا بنا لیں. کھانا کا جب لگے گا انشاءاللہ پھر ہم اپنی کرسیاں واپس لگا لیں گے. بہت شکریہ. بھرپور تالیوں میں منان قدیر منان. دوستو السلام علیکم. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں اور ہم بھی تھک چکے ہیں، لہٰذا اس نشست کو ہم مختصر کریں گے. چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اردو کے، اس کے بعد پنجابی اور اس کے بعد سرائکی. اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں گے تو میں بھی سنا لوں گا، اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو میرے لیے بھی بہت سارے مشاعرے اور آپ کے لیے بھی بہت سارے مشاعرے ہیں. ایک غزل کے چند شعر. ہر سمت دیکھتا ہوں لگاتار مطلبی، ہر سمت دیکھتا ہوں لگاتار مطلبی، اس پار مطلبی میاں اس پار مطلبی. ہر سمت دیکھتا ہوں لگاتار مطلبی، اس پار مطلبی میاں اس پار مطلبی. اور خود فائدہ اٹھایا ہمارے جنوں سے، اور خود فائدہ اٹھایا ہمارے جنوں سے، اور کہنے لگے ہیں اب ہمیں سرکار مطلبی. مجھے لگتا ہے یا تو آپ کو شعر کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ تھک چکے ہیں، کیونکہ تالیاں کیوں نہیں بج رہی. بہت شکریہ. یہ تالیوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ کو جگانے کے لیے کہا ہے. چلو اسی غزل کے دو تین شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ہر سمت دیکھتا ہوں لگاتار مطلبی، اس پار مطلبی میاں اس پار مطلبی. اور خود فائدہ اٹھایا ہمارے جنوں سے، اور کہنے لگے ہیں اب ہمیں سرکار مطلبی. اور شعر دیکھیے گا کہ کوشش کے باوجود جو کھلتا نہیں کبھی، کوشش کے باوجود جو کھلتا نہیں کبھی، میں جانتا ہوں ایک ایسا پراسرار مطلبی. کوشش کے باوجود جو کھلتا نہیں کبھی، ایک جانتا ہوں ایسا پراسرار مطلبی. اور آئے ہے کیا شعر ہے، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ ہے اس کی بے وفائی بھی لذت بھری جناب، ہے اس کی بے وفائی بھی لذت بھری جناب. مجھ کو ہے اس کی بے وفائی بھی لذت بھری جناب، ہے میرا ایک دوست مزیدار مطلبی، ہے میرا ایک دوست مزیدار مطلبی. اور اب آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک پنجابی غزل دے دو چار شعر کہ یا تے کہہ دے یاری نہیں، یا تے کہہ دے یاری نہیں، یا پھر دنیا داری نہیں. یا تے کہہ دے یاری نہیں یا پھر دنیا داری نہیں، تے میرے اتے روب نہ پا اور میں تیرا درباری نہیں. بہت شکریہ. یا تے کہہ دے، بہت شکریہ. یا تے کہہ دے یاری نہیں یا پھر دنیا داری نہیں، اور میرے اتے روب نہ پا میں تیرا درباری نہیں. تے پیدل ٹردے رہنے ہاں، پیدل ٹردے رہنے ہاں، ساڈے کول سواری نہیں. پیدل ٹردے رہنے ہاں تے ساڈے کول سواری نہیں. تے شعر ویکھیو کہ ساڈا حال ہی پتلا ہے، ساڈا حال ہی پتلا ہے، اوکھی دنیا ساری نہیں. ساڈا حال ہی پتلا ہے، اوکھی دنیا ساری نہیں. تے کہہ دیتا نا ساڈے نال، کہہ دیتا نا ساڈے نال، چلنی ہن ہوشیاری نہیں.
کہہ دیتا نا ساڈے نال چلنی ہن ہوشیاری نہیں. تے دوستو آخر دے وچ ایک سرائکی غزل پاکستان دے ایک علاقہ سرائکی بیلٹ ہے. میں رحیم یار خاندان جنوبی پنجاب دی زبان ہے. امید ہے کہ تو کو سمجھ ہی آ ویسے جی ہاں. اساں پہلے وضو کیتے سجن دی گفتگو کیتے. اساں پہلے وضو کیتے سجن دی گفتگو کیتے. او پھل چاتی کھڑا ہا سائیں اساں دل روبرو کیتے. او پھل چاتی کھڑا ہا سائیں اساں دل روبرو کیتے. تے کہیں کو یاد کر کرتے محبت کو رفو کیتے. کہیں کو یاد کرتے محبت کو رفو کیتے. تے ضرورت ہے تا نہ شرما میں حاضر ہاں لہو کیتے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ منان قدیر کے پاس تو یہ فن ہے کہ مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں اور آج بھی انہوں نے لوٹ لیا. اس سے پہلے کہ یہ کسی اور شاعر کو دعوت دیں، ایک شاعر کو ہم مس کر رہے ہیں جس نے اپنا کلام ابھی تک نہیں سنایا، جو کہ بذات خود بہت ہی اچھے شاعر ہیں. میں دعوت دوں گا سہیل زرار خلیج کو کہ وہ اپنا کلام سنائے. بہت شکریہ عابد بھائی. میں بھول گیا تھا ویسے، ورنہ میں شروع میں سنا دیتا. بہت شکریہ، آپ نے یاد دلا دیا. یہ تھوڑا سا نیچے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہم تو روایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ اس میں فلسفہ نہیں آتا. اور دیکھیں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے فیضان بھائی، عابد بھائی، سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں. مفتی صاحب بھی ہمیشہ ہماری تائید کرتے ہیں، ہمیں ہمارا عزت افزائی کرتے ہیں، ہمیں شعر سنتے ہیں ہمارے. دیکھیے گا کہ بن گیا ہے مزاج شیشے کا، بن گیا ہے مزاج شیشے کا، جب سے پہنا ہے تاج شیشے کا. بن گیا ہے مزاج شیشے کا، جب سے پہنا ہے تاج شیشے کا. اور کچھ منافق سے سنگ مل جائیں، کچھ منافق سے سنگ مل جائیں، خوب چمکے کا راج شیشے کا. کچھ منافق سے سنگ مل جائیں، خوب چمکے گا راج شیشے کا. سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں، سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں، دل میں ہے کام کاج شیشے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں، دل میں ہے کام کاج شیشے کا. اور کوئی چھولے، مفتی صاحب دیکھیے گا کہ کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہوں، کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہوں، بن گیا ہے اناج شیشے کا. بہت شکریہ. کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہوں، بن گیا ہے اناج شیشے کا. اور قرض ہو جائے پتھروں کا ادا، قرض ہو جائے پتھروں کا ادا، دینا ہوگا خراج شیشے کا. قرض ہو جائے پتھروں کا ادا، بہت شکریہ فضل بھائی، دینا ہوگا خراج شیشے کا. اور وائزوں میں کدے تو جانے دو، وائزوں میں کدے تو جانے دو، وائزوں میں کدے تو جانے دو، کچھ تو ہوگا علاج شیشے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وائزوں اسی لیے اجازت مانگ رہے کہ وائزوں میں کدے تو جانے دو، کچھ تو ہوگا علاج شیشے کا. اور آج بازار میں ہیں نابینا،
آج بازار میں ہے نابینا بھاؤ بہتر ہے آج شیشے کا. کوشش کیے کچھ کہنے کی، شاید آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی، کہ آج بازار میں ہے نابینا بھاؤ بہتر ہے آج شیشے کا، اور دل کو پتھر بنا لیا ہے خلش. دل کو پتھر بنا لیا ہے خلش، پھر بھی چلتا ہے راج شیشے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی نائت، بڑی نائت، بڑی نائت. بہت شکریہ، بڑی نائت. دیکھیے گا چند اشعار اور مختصر بحر میں چند اشعار کہیں کہ عہد نو کرنا ضروری ہو گیا. عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عشق میں دھرنا ضروری ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عشق میں دھرنا ضروری ہو گیا، اور جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی. جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی، نیند سے ڈرنا ضروری ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی نائت، بڑی نائت. جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی، نیند سے ڈرنا ضروری ہو گیا، اور کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، تیرا دم بھرنا ضروری ہو گیا. ہم تو اپوزیشن والے ہیں، ہم حکومت والے نہیں ہیں. کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، تیرا دم بھرنا ضروری ہو گیا، اور جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے، جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے، وہ بھی اب کرنا ضروری ہو گیا. بہت شکریہ. جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے، وہ بھی اب کرنا ضروری ہو گیا، اور کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، اس پہ دم کرنا ضروری ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، اس پہ دم کرنا ضروری ہو گیا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ فی الحال اگر اصغر بھائی کھانا تھوڑی سی دیر روک دیں تو وہ ماحول جو ہے نا مشاعرے کا بن گیا ہے، تھوڑا سا تو بن گیا ہے، مزاج شیشے کا نہ ہو جائے یہاں پہ. جی بالکل، اناج شیشے کا ہو گیا. جی آپ سے درخواست ہے کچھ دیر تھوڑی سی توقف کر لیں. ہم آدھے گھنٹے میں مشاعرہ انشاءاللہ ہمارا مزید ختم ہو جائے گا. کھانا ابھی تھوڑی سی دیر روک لیں، اور ابھی تو 6:30 بجے، 7:15 بجے بھی ہے. اچھا چلے، ترنم کی بات ہوئی تو 2-3 اشعار اگر فضان بھائی سب کی درخواست ہو تو بالکل. بہت شکریہ. جذبوں کی تجارت جاری ہے، جذبوں کی تجارت جاری ہے، جذبوں کی تجارت جاری ہے، ہر سمت عدالت جاری ہے، جذبوں کی تجارت جاری ہے، ہر سمت عدالت جاری ہے، رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، بس رسم مروت جاری ہے. بہت شکریہ. رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، بس رسم مروت جاری ہے، شولوں میں لپٹتی بستی میں، شولوں میں لپٹتی بستی میں، شولوں میں لپٹتی بستی میں،
تحریک مذمت جاری ہے، شوروں میں لپٹتی بستی میں تحریک مذمت جاری ہے، تقلید کے اندھے رستے میں، تقلید کے اندھے رستے میں، تقلید کے اندھے رستے میں خاموش بغاوت جاری ہے، تقلید کے اندھے رستے میں خاموش بغاوت جاری ہے۔ یہ شعر دیکھیے گا، شاید کسی قابل ہو۔ لگتا ہے خدا کی بستی میں، لگتا ہے خدا کی بستی میں، لگتا ہے خدا کی بستی میں، بس شوق شہادت جاری ہے۔ لگتا ہے خدا کی بستی میں، بس شوق شہادت جاری ہے۔ اس کا مقطع زاہد بھائی کے لیے ہے کہ جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، اس دن سے قیامت جاری ہے۔ جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، اس دن سے قیامت جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت عنایت۔ دوستو، جس اگلے مہمان کو میں دعوت کرام دینے جا رہا ہوں، میں نے 6 برس پہلے جب اسلام چینل میں پروگرام شروع کیا تو غالباً میرا تیسرا پروگرام تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ شعراء ایسے مل جائیں جو بوسٹ ملتا ہے۔ پہلا پروگرام، دوسرا پروگرام اچھا کیا تھا، احسان شاہد صاحب کے ساتھ، قاسم بابا صاحب کے ساتھ کیا، تو تیسرے پروگرام کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو واقعی اچھا شاعر ہو، جس کی کوئی کتاب آ چکی ہو۔ تو مجھے ایک شاعر کے بارے میں بتایا گیا جس کی کتاب آ چکی تھی، عشق آتش مزاج ہے جانا۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اسلام میں ہم ملے، تو جس وقت ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے گلے مل رہے تھے تو شاید اس طرح ملے جیسے ہم برسوں کے بچھڑے ہوئے ملے تھے۔ اور اس دن سے اور آج تک ان کی ایک اور کتاب آئی فرقتوں کے موسم میں، ابھی حالیہ آئی ہے، اس کتاب نے، اس کے پہلی کتاب نے جس طرح دھوم مچائی، وہ اس بات کی نمازی کرتی ہے کہ ہمارا دوست جو ہے یہ بہت شاندار بہترین انداز میں کہنے والا شاعر، جس کا تعلق جہلم سے ہے لیکن لندن کی گلیوں میں جس انداز سے اس نے اپنی زندگی گزاری، وہ اس کی شاعری کا بھرپور نمونہ پیش کرتی ہے۔ میں درخواست کروں گا اسلاؤ سے ہمارے ساتھ تشریف لائیں محترم جناب اشتیاق زین صاحب۔ جناب اشتیاق زین صاحب، بہت شکریہ سہیل بھائی اس درہ نوازی اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ محترم جناب صدر، مہمان خصوصی اور تمام معزز حاضرین محفل کو آداب۔ غزل کے ایک مطلع اور شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ عرض کی ہے، جب یاد تیری دل کی فضا تک نہیں آتی، جب یاد تیری دل کی فضا تک نہیں آتی، دل کے بھی دھڑکنے کی صدا تک نہیں آتی، جب یاد تیری دل کی فضا تک نہیں آتی، دل کے بھی دھڑکنے کی صدا تک نہیں آتی، شکوہ نہ شکایت نہ کوئی عہد نہ پیما، شکوہ نہ شکایت نہ کوئی عہد نہ پیما، تجھ کو تو بچھڑنے کی ادا تک نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شکوہ نہ شکایت نہ کوئی عہد نہ پیما، شکوہ نہ شکایت نہ کوئی عہد نہ پیما، تجھ کو تو بچھڑنے کی ادا تک نہیں آتی۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور غزل کا مطلع اور شعر کے، محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے،
محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے میں جان ہار گیا گھر کو گھر بناتے ہوئے. محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے میں جان ہار گیا گھر کو گھر بناتے ہوئے. اور شعر ہے کہ انا پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو, انا پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو, گنوا دی اس نے محبت انا بچاتے ہوئے. انا پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو, گنوا دی اس نے محبت انا بچاتے ہوئے. اور بہت شکریہ. اور غزل کے لطف حرمان سے دو چار کبھی تھا ہی نہیں, لطف حرمان سے دو چار کبھی تھا ہی نہیں, دل اسیر لب و رخسار کبھی تھا ہی نہیں. اور تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, زندگی سے تو سروکار کبھی تھا ہی نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, زندگی سے تو سروکار کبھی تھا ہی نہیں. اور تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا, تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا, اس حقیقت سے تو انکار کبھی تھا ہی نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور شعر کہ مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم لوگ, مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادہ لوگ, مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادہ لوگ, وہ کہانی میں تو کردار کبھی تھا ہی نہیں. اور کر دیا پھر سے ہواؤں کے حوالے اس نے, کر دیا پھر سے ہواؤں کے حوالے اس نے, پھول خوشبو کا وفادار کبھی تھا ہی نہیں. کر دیا پھر سے ہواؤں کے حوالے اس نے, پھول خوشبو کا وفادار کبھی تھا ہی نہیں. اور جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے, جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے, میں تو شہرت کا طلبگار کبھی تھا ہی نہیں. جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے, میں تو شہرت کا طلبگار کبھی تھا ہی نہیں. اور حاصل غزل شعر کے جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے, جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے, اس سے ثابت ہے تمہیں پیار کبھی تھا ہی نہیں. جس سہولت سے کیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے, اس سے ثابت ہے تمہیں پیار کبھی تھا ہی نہیں. اور لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف, لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف, دل میرا طرفدار کبھی تھا ہی نہیں. اور مقطع عرض ہے کہ کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ طے ہو پایا, کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ طے ہو پایا, راستہ زین جو دشوار کبھی تھا ہی نہیں. اور لطف چلیں کوشش کرتا ہوں آپ سب کی حکم و فرمائش پر. پہلی کوشش ہے میری, کسی بھی مشاعرے میں میں ترنم میں نہیں پڑھتا, تحت اللفظ میں پڑھتا ہوں. سو آپ کے حکم کی تعمیل میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معذرت. ہم نے چاہا تھا تیری آنکھ کا تارا ہونا, ہم نے چاہا تھا تیری آنکھ کا تارا ہونا,
پر نہ قسمت نے کیا یہ بھی گوارا ہونا، ہم نے چاہا تھا تیری آنکھ کا تارا ہونا، اب تیری آنکھ کے پردے پہ یہ تعصب کیوں ہے، اب تیری آنکھ کے پردے پہ یہ تعصب کیوں ہے، تجھ کو منظور نہ تھا، تجھ کو منظور نہ تھا جب کہ ہمارا ہونا ہم نے چاہا تھا۔ بہت شکریہ۔ تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے چھڑا کر دامن، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے چھڑا کر دامن، یوں بھی ممکن تھا، یوں بھی ممکن تھا کہاں اپنا گزارا ہونا، ہم نے چاہا تھا تیری آنکھ کا تارا ہونا۔ بہت شکریہ۔ عشق کہتے ہیں جسے لوگ، وہ بحر غم ہے، عشق کہتے ہیں جسے لوگ، وہ بحر غم ہے، جس کا ممکن ہی نہیں، جس کا ممکن ہی نہیں کوئی کنارہ ہونا، ہم نے چاہا۔ اور مقطع عرضہ کیا ہے؟ کام آتی ہیں بلازیں، کہاں تدبیریں، کام آتی ہیں بلازیں، کہاں تدبیریں، ہو کے رہتا ہے، ہو کے رہتا ہے جو ہونا ہو، خسارہ ہونا، ہم نے چاہا تھا تیری آنکھ کا تارا واہ واہ واہ۔ زین بھائی کا ایک شعر تھا کہ دل کا مالک تجھے بنا دیتے، دل کا مالک تجھے بنا دیتے، برف لہجہ تیرا رکاوٹ تھا۔ بہت خوبصورت اشعار انہوں نے پیش کیے، اور ماشاءاللہ ترنم آج یہ پورٹسموتھ کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں ترنم سے پیش کیا۔ صرف ایک درخواست ہے میری منتظمین سے، اصغر بھائی سے، اقبال بھائی سے، کہ جہاں ہم اتنا دیر ہم نے صبر کی ہے، صرف 10 12 15 منٹ کی بات ہے، اور اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اب جو ہم اپنے مہمان خصوصی اور صدر کو بلانے والے ہیں، تو یہ دونوں کو آپ یقین کیجئے کہ ہم نے بہت محبت خلوص سے یہاں دعوت دی ہے، اور فیضان بھائی کے ساتھ میں خود پچھلے 7-8 سال سے میں جن کو جانتا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں 12 سال سے، لیکن مشاعرہ پڑھنے کا شرف آج مجھے بھی صحیح معنوں میں پہلی دفعہ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ مشاعرہ میں نہیں پڑھا،
تو میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فیضان بھائی یہاں موجود ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے 2 شعر پڑھوں گا اور آپ ان کو پہچان جائیں گے. کوئی جہلم پہنچ جائے گا، کوئی لاہور، کوئی کراچی، کوئی کشمیر، اور کوئی میں نے ان کے یہ اشعار کیرلا میں بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنا، میں نے یہ اشعار دلی میں بھی لوگوں کو پڑھتے سنا. آپ کو میں 2 اشعار پیش کروں گا اور پھر میں ان کو بلاؤں گا کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا تھا. محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا تھا، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا تھا. اور چلو کہ فیضان کشتیوں کو جلا دے گمنام ساحلوں پر، کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا یہ طے ہوا تھا. ان 2 خوبصورت اشعار کے جو خالق ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے. میں بھرپور تالیوں میں کہوں گا، درخواست کروں گا جناب فیضان عارف صاحب سے. جناب فیضان عارف صاحب. ایک غزل کے چند اشعار عابد بیگ صاحب آپ کی اجازت ہے. نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں. نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں. اور نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، میں سورج ہوں نکلنا چاہتا ہوں. نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، میں سورج ہوں نکلنا چاہتا ہوں. اور کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، میں خود گر کر سنبھلنا چاہتا ہوں. کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، میں خود گر کر سنبھلنا چاہتا ہوں. اور منان صاحب شعر آپ کی نظر. میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، زمانے کو بدلنا چاہتا ہوں. میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، زمانے کو بدلنا چاہتا ہوں. جو میری آستین میں پل رہے ہیں، جو میری آستین میں پل رہے ہیں، میں ان کا سر کچلنا چاہتا ہوں. جو میری آستین میں پل رہے ہیں، میں ان کا سر کچلنا چاہتا ہوں. اور میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، خزانوں کو اگلنا چاہتا ہوں. میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، خزانوں کو اگلنا چاہتا ہوں. نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں. ایک اور نئی غزل پاکستان کے حالات کے تناظر میں. یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، نظام جبر بہت دیر چلنے والا نہیں. یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، نظام جبر بہت دیر چلنے والا نہیں. اور اسی یقین سے سب بیٹھتے ہیں مسند پر، اسی یقین سے سب بیٹھتے ہیں مسند پر، کہ اقتدار کا سورج تو ڈھلنے والا نہیں، کہ اقتدار کا سورج تو ڈھلنے والا نہیں. اور شعر دیکھیے. جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں، جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں، وہاں پہ پھر کوئی سورج نکلنے والا نہیں. جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں، وہاں پہ پھر کوئی سورج نکلنے والا نہیں. اور یہ قائدین ہمارے سمندروں کی طرح، یہ قائدین ہمارے سمندروں کی طرح، مگر کوئی بھی خزانہ اگلنے والا نہیں،
مگر کوئی بھی خزانہ اگلنے والا نہیں. اور 2 شعر ذرا مختلف انداز کے. وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے، وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے پگھل تو سکتا ہے لیکن پگھلنے والا نہیں. وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے پگھل تو سکتا ہے لیکن پگھلنے والا نہیں. اور کہا تھا اس نے کہ آئے گا دن ڈھلے ملنے، کہا تھا اس نے کہ آئے گا دن ڈھلے ملنے، مگر یہ دن ہے کہ لگتا ہے ڈھلنے والا نہیں، مگر یہ دن ہے کہ لگتا ہے ڈھلنے والا نہیں. اور شعر دیکھیے وہاب صاحب. یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، کہ اب دعاؤں سے خطرہ یہ ٹلنے والا نہیں. یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، فقط دعاؤں سے خطرہ یہ ٹلنے والا نہیں. اور ایک اور شعر، ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اور چھوٹی بہر کی غزل ہے. مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی، مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی جو سب کے کام آنی چاہیے تھی. مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی جو سب کے کام آنی چاہیے تھی. اور تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی. تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی. اور اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی. اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی. اور میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتیں، میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتیں کہ پانی کو روانی چاہیے تھی. میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتیں کہ پانی کو روانی چاہیے تھی. اور میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت، میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی. میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی. اور تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، اور تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی. تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی. ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ایک ایسی نوکرانی چاہیے تھی. بہت زبردست. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ فیضان عارف مشاعروں کا تو شاعر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اشعار دنیا بھر میں زبان زد عام ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے زندگی کے مختلف مسئلوں کو اپنی شاعری میں بیان کیا، فلسفے میں بیان کیے، لیکن کہیں بھی زبان میں آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی. اتنی خوبصورتی سے، اتنی آسانی سے، اتنی روانی سے یہ شعر کہے کہ ہمیں ہر وقت ہر مشاعرے میں فیضان عارف چاہیے. تو بھرپور تالیاں فیضان عارف صاحب کے لیے. دوستوں، میں اپنے آخری مہمان جو صدر بھی ہیں اس محفل کے، ان کو دعوت دینے سے پہلے کچھ بتانا چاہوں گا. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ان کی تازہ کتاب آئی ہے، پاکستان کا قومی ترانہ فارسی یا اردو. آپ ضرور وہ کتاب لے سکتے ہیں. ہم اصغر بھائی کو بھی بتا دیں گے کہاں سے ملے گی. عمیر بھی یہاں موجود ہیں، طیب بھائی بھی ہیں، اقبال شاہ صاحب بھی ہیں. ان سب کو پتہ چل جائے گی. اور وہ کتاب ہمارے بچوں اور بڑوں سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا علم میں یہ اضافہ ہو کہ ہمارا ترانہ اصل میں کس زبان میں، اور اس زبان کی اہمیت کا بھی ہمیں احساس ہو کہ یہ زبان کوئی ابھی اس قدر لاوارث نہیں ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ آ گئے ہیں وہ اب اسی کے ہو گئے ہیں. اردو آ گئے ہیں، جو الفاظ ہو گئے ہیں وہ اردو کے ہو گئے ہیں. عابد بھائی کا ایک تعارف تو اس کتاب کے حوالے سے ہے، لیکن جیسے کہ بتایا گیا کہ 40 برس سے لگ بھگ ریڈیو اور ٹی وی سے منسلک ہیں. 50-50 ایک مشہور ڈرامہ تھا، اس کے انہوں نے ڈرامے کے اس کے خاکے لکھے. آپ کراچی یونیورسٹی سے بہت زیادہ ایوارڈز لے چکے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر کے ریڈیو چینل سے، ٹی وی چینل سے منسلک رہے. آپ کی 2012 میں جان ایلیا کا جنت سے خط ایک کے عنوان سے ایک چیز تھی، وہ بہت مشہور ہوئی. اور اس کے علاوہ
آپ نے جو ہے جاوید چودھری صاحب کے بہت سے مضامین کو اپنی خوبصورت آواز سے بھی مزین کیا ہے، لیکن ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ بھرپور سننا چاہتے ہیں ان سے مزاحیہ شاعری تو تالیوں میں استقبال کیجیے گا آج کے محفل کے صدر جناب عابد علی بیگ صاحب. بہت شکریہ سہیل، بہت شکریہ صاحبان. السلام علیکم حاضرین محفل. منصب صدارت دراصل امتحان ہوتا ہے، حاضرین کا بھی اور خود مسند نشین کا بھی. حاضرین کا اس لحاظ سے کہ انہیں صاحب صدر کی بھاری بھرکم فلسفیانہ قسم کی وہ باتیں سننا پڑتی ہیں جو گھر میں اپنی بیگم اور بچوں سے نہیں کر سکتا. خود صدر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے کی تقریب میں اسے ہر طرح کے مقرر یا شاعر کی تقریر و کلام توجہ سے سننا پڑتی ہیں، اور جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو آدھے سے زیادہ حاضرین جا چکے ہوتے ہیں اور باقی جمائیاں لیتے ہوئے اپنے موبائل فون پر واٹس ایپ کے پیغامات یا فیس بک پر اس دوران میں لگنے والی پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اور آپ دونوں خاصے خوش قسمت ہیں کہ میری تقریر میں کوئی فلسفہ یا بھاری بھرکم بات نہیں. حاضرین بھی تقریباً سبھی یہاں موجود ہیں. ایسا عموماً ان تقریبات میں ہوتا ہے جہاں کھانے کا انتظام تقریب کے بعد ہو. عملی زندگی سے فراغت یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگوں میں مشاعرے کی صدارت کرنے کا جذبہ اور شوق دوچند ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک جج صاحب کا واقعہ آپ کو سناؤں کہ وہ ان کو صدارت سونپی گئی مشاعرے کی. شاعر شعر پڑھ رہے تھے، حاضرین داد دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے. ایسے میں جج صاحب سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے از خود نوٹس لے لیا اور انہوں نے میزبان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا شور ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی لوگ شاعر کو داد دے رہے ہیں. کل کہ بار بار مقرر کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ مقرر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیے. تو انہوں نے مائک خود لے لیا اور حاضرین کو متنبہ کیا کہ آپ اس محفل کا خیال کیجئے، اس کا ادب کیجئے، شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ آپ بار بار شاعر کو مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے بارہ شعر پڑھے؟ آپ پہلی دفعہ میں غور سے کیوں نہیں سنتے؟ بہرحال تو میں جیسا کہ ظاہر ہے میری شکل و صورت سے یا خود سینئر سٹیزن میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن مشاعروں کی صدارت اور مہمان خصوصی کوئی 30-35 برس سے یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں. میرے ہمزاد مرزا حمزاد بیگ چغتائی کا کہنا ہے کہ آپ کی عزت افزائی میں آپ کے کلام کی خوبی سے کہیں زیادہ آپ کے خطاب کے ادب استعمال کا حصہ ہے. عالم جوانی میں بھی لوگ آپ کو بزرگ شاعر سمجھ کر آخر میں پڑھواتے رہے، جبکہ آپ کے کئی بال رنگے مامے چاچے آپ سے پہلے پڑھوائے جاتے تھے. بہرحال میں آج کی اس محفل کے میزبانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اردو بستیاں روز روز جگہ جگہ نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں اور آج اس شہر میں بھی ایک نئی اردو بستی آباد ہوئی ہے. اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اب بات کچھ شاعری کی ہو جائے. ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ خود کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں. اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ خود کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں. قدم تبدیلیاں کہاں ممکن قدم تبدیلیاں کہاں ممکن دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. قدم تبدیلیاں کہاں ممکن دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش ہے پاکستان سے متعلق، کہ یہاں پاکستان سوسائٹی ہے، یہاں پر سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں.
علیم ہے وہ خبیر ہے وہ، علیم ہے وہ خبیر ہے وہ، اسے خبر ہے وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے۔ کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے، جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے، جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے، جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے، جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں، جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے، وہ سارے کانٹے گلاب کر دے۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے، میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے۔ بہت شکریہ۔ ایک تضمین ہے آتش کے مصرے پہ کہ وہ ایسا دور تھا، وہ ایسا دور تھا، واٹس ایپ تھا، نہ ایس ایم ایس، نہ سیل فون تھا ہم جس پہ گفتگو کرتے، نہ سیل فون تھا ہم جس پہ گفتگو کرتے، نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی، نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اور کامران کامی کی فرمائش پہ ایک قطعہ یہ مومن کے مصرے پہ تضمین ہے، شوق اچھا ہے پر میرے بھائی، شوق اچھا ہے پر میرے بھائی، ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا، شوق اچھا ہے پر میرے بھائی، ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا، کر قناعت نکاح اول پر، کر قناعت نکاح اول پر، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ کر قناعت نکاح اول پر، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے صدر مملکت ایک شخصیت بنی، ان کی زوجہ کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ کچھ حالت صورتحال بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہے، وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے شوہر انتقال کر چکے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک مشورہ ان کو دیا تھا جب وہ صدر تھے کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی۔ میرا خیال ہے بس بہت ایک نظم ہے، ذرا تھوڑی طویل ہے لیکن دیکھیے، احمد فراز کی ایک بڑی مشہور غزل ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس پر ایک یہ اسی زمین میں ہے، ذرا
آپ کی سمجھ میں خود ہی آ جائے گا کہ اس میں ذکر کس کا ہے، کہ سنا ہے چور اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے چور اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، لٹیرے ڈاکو بھی اس کو گزر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس نے شریفوں کو خوار کروایا، سنا ہے اس نے شریفوں کو خوار کروایا، یہ چودھری بھی سنا اس کو ڈر کے دیکھتے ہیں، یہ چودھری بھی سنا اس کو ڈر کے دیکھتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ سنا ہے ہنستا ہے تو سارے دانت دکھتے ہیں، سنا ہے ہنستا ہے تو سارے دانت دکھتے ہیں، لوازمات فریب و مکر کے دیکھتے ہیں، لوازمات فریب و مکر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کو حیا جھوٹ سے نہیں آتی، سنا ہے اس کو حیا جھوٹ سے نہیں آتی، سب وکیل بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سب وکیل بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کر کے وہ وعدوں کو توڑ دیتا ہے، سنا ہے کر کے وہ وعدوں کو توڑ دیتا ہے، سو ہم بھی اس سے کوئی وعدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ سنا ہے اس نے ہی میڈم کو چلتا کروایا، سنا ہے اس نے ہی میڈم کو چلتا کروایا، لہو کے چھینٹ بھی ہاتھوں پہ سر کے دیکھتے ہیں، لہو کی چھینٹ بھی ہاتھوں پہ سر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے 10 سے 100 ہو گئے ہیں وہ، 10% سے سنا ہے 10 سے 100 ہو گئے ہیں وہ، سنا ہے خواب بھی وہ مال و زر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے ڈوریاں ان کی وہیں سے ہلتی ہیں، گیٹ نمبر 4 سے، سنا ہے ڈوریاں ان کی وہیں سے ہلتی ہیں، سنا ہے وہ بھی اشارے ادھر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے ربط ہے اس کا پاناما والوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کا پاناما والوں سے، سرا سرے کا جو ہم اس کے گھر سے دیکھتے ہیں، سرا سرے کا جو ہم اس کے گھر سے دیکھتے ہیں، اور وہ جاتی عمرہ میں کیا شوق دے دکھا آیا، وہ جاتی عمرہ میں کیا شوق دے دکھا آیا، مکھیوں ادھر کے بھی حربے ادھر کے دیکھتے ہیں، مکھیوں ادھر کے بھی حربے ادھر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے جب سے وہ بی بی جہاں سے گزری ہے، سنا ہے جب سے وہ بی بی جہاں سے گزری ہے، سنا ہے چانس وہ بارے دیگر کے دیکھتے ہیں، اور ان کو بالکل بری کر دیا تھا ہر عدالت نے، کہ سنا ہے اسے ہر ایک عدالت نے پاک ٹھہرایا، سنا ہے اسے ہر ایک عدالت نے پاک ٹھہرایا، تو لوگ کیوں اسے شک کی نظر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اینٹ بجانے کا شوق ہے اس کو، سنا ہے اینٹ بجانے کا شوق ہے اس کو، سو ہم بھی معجزے اس کے ہنر کے دیکھتے ہیں، اور رکے تو لچے بھی اس کا طواف کرتے ہیں، رکے تو لچے بھی اس کا طواف کرتے ہیں، چلے تو چور اچک کے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، بس ایک چال سے لوٹے ہے مال و زر سب کا، بس ایک چال سے لوٹے ہے مال و زر سب کا، سو رہروان نے تجارت بھی در کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اربوں اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، فالودہ، اور سنا ہے اربوں اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، سو ہم بھی کوئی کھاتا کھول کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کو سنا ہے چور اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، لٹیرے ڈاکو بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نوازی، اور آپ سب کو ایک فرمائش اور آ گئی ہے، حکم ہے ہمارے میزبان کا، ترنم سے دوہے سنانے کی فرمائش ہے، کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ داد میں دے رہا تھا، میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔
اجازت من گھائل ہے ان کا پھر بھی ہونٹوں پہ مسکان، من گھائل ہے ان کا پھر بھی ہونٹوں پہ مسکان، کون سکھی اور کون دکھی ہے مشکل ہے پہچان، کون سکھی اور کون دکھی ہے مشکل ہے پہچان، کالے من اور اجلے چہرے روز بدلتے روح، ایسے سمے میں کون بتائے کیا چھاؤں کیا دھوپ، اور سردی گرمی ساون بھادوں پتجھڑ اور بہار، سردی گرمی ساون بھادوں پتجھڑ اور بہار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک ندی اور دو تھے کنارے کبھی نہ ملنے پائے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عابد علی بیگ صاحب، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، خاص کر ہمارے اصغر شاہ صاحب کا، اقبال شاہ صاحب کا، عمیر بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور دوسرے جتنے احباب ہیں، طیب بھائی کا، سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں ہمیں دعوت دی۔ اس کے بعد یہاں ہزاروں مشاعرے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ پہلا مشاعرہ بزم سخن کا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے کہ دعا پہ اس محفل کا اختتام کریں۔ جناب مفتی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں، خاص طور پہ خواتین کی کہ 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ دعا کر لیں جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس محفل میں اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے آج کی محفل کا اہتمام کیا، یا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ خاص طور پہ جو پیس سینٹر ہے، مسجد ہے، اللہ کا آپ کا گھر ہے، یا اللہ تو اس کو آباد فرما، اور اس کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہے یا اللہ تو اس کو غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کا انتظام فرما۔ اور یا الہ العالمین جن حضرات نے، دوستوں نے، جن خواتین نے، جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، یا اللہ تو ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کے یہاں بیٹھنے سے جو فضا عام ہوئی ہے محبت کی، الفت کی، پیار کی، یونٹی کی، یا اللہ تو اس کو قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین یہاں ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، یا اللہ ان کے ہم سب کے گھروں کو، خاندانوں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔